گئیں، بچپن میں چلے گئے، 3 بیٹیاں پہلی چلی گئیں، باقی بچی 1 بیٹی۔ اب آپ بتائیں کہ جب کسی نبی کی وراثت میں مال ہوتا ہی نہیں، ظاہری مال، تو پھر ان کے لیے کیا ضرورت تھی؟ ایک بات، یہ باتیں اس لیے بھی دہرانا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ ایک بات کو بار بار رپیٹ کرتے ہیں۔ آپ چھوٹے سے ہوتے ہیں، سنتے ہیں، آخری عمر تک سنتے رہتے ہیں، اس کا جواب پھر سنتے نہیں ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے دماغ میں وہی بات بیٹھ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں یہی بات سچی ہے۔ اسی سے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو جی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں نے دعوت مباہلہ دی، اور مسلم شریف میں ہے، میں نے حوالہ بھی میں نے ایک پیش کیا تھا، یہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مباہلہ کی دعوت کو قبول کیا، مباہلہ کیا ہے، مجادلہ کیا ہے، مناظرہ کیا ہے، یہ علماء سے پوچھتے رہنا۔ مباہلہ کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کہے کہ جناب اگر میں جھوٹا ہوا تو اللہ مجھے غرق کرے، دوسرا کہے اگر میں جھوٹا ہوا تو اللہ مجھے غرق کرے، دونوں کا اس بات پر مباہلہ۔ اگر یہ بھی آپ کو بھول جائے تو مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ دونوں آ جاؤ، میں بھی آتا ہوں آپ بھی، دوسرے فریق مخالف سے کہا تھا۔ دونوں چناب میں چھلانگ لگاتے ہیں، جو بچ گیا وہ سچا، جو مر گیا جان چھوٹی۔ یاد ہے؟ آپ یاد بھی رکھا کریں نا اپنے بزرگوں کی باتوں کو۔ یہ ہے مباہلہ۔ تو سیدہ فاطمہ تشریف لے آئیں، سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے، حضرت حسن تشریف لائے، حضرت حسین تشریف لائے۔ آپ نے ایک چادر اوپر ڈالی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب اس پر بھی ایک طوفان برپا کر دیا کہ کوئی اور ہوتا تو آتے۔ تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، جب وہ اس دنیا میں تھی نہیں بیٹیاں تو آتی کہاں سے؟ مباہلہ 10 ہجری میں ہوا ہے، سوائے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ 3 رمضان المبارک 11 ہجری میں اس دنیا سے گئی ہیں۔ تو جب کسی نبی کی وراثت ہوتی نہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کسی نبی نے باغات چھوڑے ہیں، جائیداد چھوڑی ہے، پہاڑ چھوڑے ہیں، زمینیں چھوڑی ہیں، بینک بیلنس چھوڑا ہے جو علماء کو ملنا ہے؟ کچھ نہیں، علم چھوڑا ہے، حلم چھوڑا ہے، مشن چھوڑا ہے، کاز چھوڑا ہے، اس کے علماء وارث ہیں۔ تو اسی طرح میرے نبی سید الانبیاء والمرسلین حضور خاتم النبیین والمعصومین صلی اللہ علیہ وسلم نے مال چھوڑا ہی نہیں، ترکہ، جائیداد۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کس باغ فدق، کس مال کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی تھیں کہ میرا حق دو؟ یہ قصہ ہے، یہ کہانی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہی باغ فدق چلتا ہوا تو حضرت علی تک پہنچا رضی اللہ عنہ، پھر کیوں نہیں لیا؟ تو جو اصول طے ہو گئے تھے کہ اللہ کے نبی جو پیچھے وراثت کا مال چھوڑیں گے اس سے یہ کام کیا جائے گا۔ اب یہ وراثت کا مسئلہ بڑا اہم ہے، پورا میں نے جب اس کو چیک کیا، خاصا علماء جانتے ہیں ٹف مسئلہ بھی ہے، اور یہ وراثت ضروری ہے، اس کی تقسیم بھی ضروری ہے۔ اب یہاں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اور باقی بزرگوں نے جو مسائل لکھے ہیں وہ بھی آپ تھوڑے تھوڑے سن لیجئے۔ جاگ رہے ہیں نا آپ؟ چلیں سوتے ہی رہیں، خیر ہے ہماری۔ انہوں نے لکھا کہ 2 جگہ پر مرد
عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، ویسے تو بہت ساری جگہوں پر، کہ ایک تو جب شادی ہوتی ہے جو حق مہر کی رقم ہے، پہلی رات عورت جو ہے وہ محبت میں کہہ دیتی ہے کہ میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن وہ رقم جو حق مہر معجل دینا ہوتا ہے وہ دیتا نہیں۔ چکر یہ ہے، دیتا نہیں، یا تو چارپائی کے نیچے گرا دیتا ہے، یا دیتا نہیں، اپنے پاس رکھتا ہے اور اس سے کہہ دیتا۔ یہ غلط ہے۔ اس کی قدرت میں، یعنی اس کے ہاتھ میں دے، اس کے قبضے میں دے، دینے کے بعد اس سے کہے اب آپ نے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، دیتا کوئی نہیں۔ اسی طرح جو وراثت کا مسئلہ ہے، وراثت میں خاص کر جو بھائی ہیں، جب بہنوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو پہلے تو وہ ہما قسم کے اس کو چکر دیتے ہیں اور جعلی بہن بنا کر اپنی زمینیں، ان کی زمینیں اپنے نام کرا لیتے ہیں۔ اب کچھ حکومت نے سختی کی ہے، وراثت میں کچھ قوانین اسلام کے مطابق ہیں، جو موجودہ قوانین ہیں عدالتوں کے، اس میں کچھ وراثت کے وہی قوانین موجود ہیں جو ہونے چاہیے۔ اب ماشاءاللہ سختی بھی ہے، اس طریقے سے نہیں ہوتا، وہ عدالت اب سب کو بلاتی ہے۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ بہن کو کہا جاتا ہے جی دے، اگر وہ دے دے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بھائی اس پر احسانات جتاتے، تم تو چھوٹی تھی، ہم نے بڑی خدمت کی آپ کی، یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا۔ اگر پھر بھی وہ نہ مانے، ظاہر ہے جب وہ بیچاری کے بال بچے ہو جاتے ہیں تو بچے ماں سے تقاضا تو کرتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جھوٹ میں یا زبردستی میں، اور یا کہہ دیا جاتا ہے، آج کل سہارا واٹس ایپ کا بھی لیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو جی ہمارے بہن نے بیان ریکارڈ کرایا ہے کہ میں کوئی زمین کوئی جائیداد نہیں لینا چاہتی، لہٰذا یہ میرے بھائی کو دے دی جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ پہلے اس عورت کو جس کا حق بنتا ہے جائیداد دو، وراثت دو، زمین دو، جب اس کے پاس پہنچ جائے پھر وہ اپنی مرضی سے تمہیں دینا چاہتی ہے تو دے سکتی ہے۔ اب یہ دیتے نہیں ہیں، دینے سے پہلے سارے کارروائیاں کر دیتے ہیں۔ اب آپ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہ دو چیزیں ہیں جو آپ نے علماء سے سنی ہیں، ایک حقوق العباد اور ایک حقوق اللہ، اور یہ بھی آپ نے مقتدر علماء کرام سے سنا ہوگا کہ حقوق اللہ کی معافی کی گنجائش ہے، وہ مہربان ذات ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی میں سستی کاہلی جو ہوتی ہے وہ اللہ مہربانی کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے یہ بڑا سیریس ہے، اور ہم مسلمانوں میں بڑی یہ کمزوری ہے کہ بہت سارے مجھ جیسے مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نوافل مستحبات دین کے سارے کام کرتے ہیں، لیکن پیسہ کسی کا پھنس جائے تو وہ واپس نہیں کرتے، کسی کا پیسہ دینا ہو تو وہ نہیں دیتے، وراثت دینی ہو تو وہ نہیں دیتے، حقوق مانگتے سب مسلمان ہیں، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے، جب دینے کی باری ہے تو پھر کوئی نہیں دیتا۔ مسلمان کو جب حق دینے کی باری ہے تو پھر نہیں دیتے۔ میں پڑھ رہا تھا، واہ تربیت یافتگان نبوت، صحابہ کرام کے بارے میں اس کے سوا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ساری کائنات کے لوگ جمع ہو جائیں تو صحابہ کرام کی جوتی کے نیچے لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات پکی ہے، اور میں اکثر سادہ بات کرتا کہ جب اللہ رسول کے بعد
یہ باتیں کیوں کرتا ہوں میں؟